بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک آدھ عبارت دیکھیں گے اور آپ ہی اس کو حل کریں گے خود، اور اس میں کوئی پریشانی والی انشاءاللہ بات نہیں ہوگی۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک عبارت لے لیتے ہیں۔ صحیح ہے یہ عبارت؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اشعار سمجھ میں نہیں آتے، تو ہم نے سوچا کوئی شعر ہی لے لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جلدی جلدی کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آسانی رہے گی۔ جی جناب، ہمارے پاس ہیں کلمات کی تعداد، بتائیں کتنے کلمات ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ 8 8 9 9 13 13 کلمات، اچھا 14 یہ اگلا کوئی جو ہے نا وہ مسافر کو مقیم نہ بنانے والا آ جائے۔ چلو پھر 14 سے 10 پھر 8 9، چلیں دیکھتے ہیں کتنے ہیں۔ 12، شاباش ہے بھائی شاباش ہے۔ 13 12، چلے جی ہم پھر خود ہی دیکھتے ہیں۔ ایک کلمہ یہ ہے، دوسرا کلمہ یہ ہے، تیسرا کلمہ یہ ہے، چوتھا کلمہ یہ ہے، پانچواں یہ ہے، چھٹا کلمہ یہ، ساتواں یہ، آٹھواں یہ، نواں یہ، دسواں یہ۔ تلک عشرۃ کاملۃ۔ 10 ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے، اب ہم تھوڑا سا اپنے ذہن کو وسیع کرتے ہوئے چلیں گے۔ ویسے تو اشعار یقیناً مشکل ہی ہوتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد آسانی آتی ہے۔ یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے جملہ کلمہ، اس کو میرے خیال سے ہر شخص جو ہے وہ سین کے اوپر فتحہ سے ہی پڑھے گا،
تو اس لیے اب جب آپ سین پہ فتحہ پڑھیں گے تو قاف پہ آپ کو لا محالہ فتحہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاف کے بعد ہے الف، تو اس کو ہمیشہ قا ہی پڑھیں گے آپ اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یوں پڑھنا ہوتا تو پھر جو ہے وہ قاف کے بعد الف نہ ہوتا بلکہ یا ہوتا۔ ہم؟ تو اس لیے جب قاف کے بعد الف ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قاف پہ بھی الف ہی زبر ہی پڑھا جائے گا، فتحہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو نون ہے، یہی قاف والا قاعدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون کے بعد یا آ رہا ہے، تو جب نون کے بعد یا آ رہا ہے تو آپ اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے، بہت مشکل ہو جائے گا، اور اسی طرح آپ اس کو جو ہے وہ یوں بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی مشکل ہو جائے گا، تو لا محالہ آپ کو اس کو یوں پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ کلمہ بن جاتا ہے سقانی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ یوں تو کوئی پڑھے گا بھی نہیں، سقانی، صحیح ہے۔ تو اگر تھوڑا سا کوئی عربی پڑھنے والے شخص ہوگا نا، تھوڑا سا غور و فکر کرے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو حرکتیں میں نے ابھی لگائی ہیں یہ اسی طرح پڑھی جاتی ہیں۔ جب ان حرکات کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ہماری ذہن میں اور ہماری زبان پر ایک وزن آنا شروع ہوگا، سقانی، سقانی، ٹھیک ہے۔ تو اب تھوڑا سا غور کریں ایک چیز، دوسری چیز، ہم اس کو اگر ہمیں اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم اس کو لغت سے تلاش کریں گے۔ اچھا، لغت سے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ڈکشنری کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ نے پہلا حرف اور دوسرا حرف یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ جائیں گے وہاں پر تو آپ کو جو ہے وہ لغت میں نظر آئے گا سقا یسقی۔ سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے پلانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ جو ہے سقا ہے، سقا نی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سقا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اصل میں تھا سقایا، اس کی اصل بنتی ہے سقایا، گویا کہ یوں، ٹھیک۔ لغت میں دیکھنے کے بعد جب یہ سقایا تھا تو ہم نے کیا کر دیا کہ واو یا متحرک ما قبل مفتوح کو ہم نے الف سے بدل دیا اور اس کو ہم نے سقا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب بن گیا، اور اس کے بعد جو نی ہے یہ اس کا ضمیر منصوب متصل ہے، جس نے بھی ضمائر پڑے ہوں گے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کے جوابات بھی ہمیں مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سقانی جو ہے وہ دراصل ایک فعل ہے جو کہ اپنے مفعول کے ساتھ ملا ہوا ہے، ہاں، اس کا فاعل نہیں، کیونکہ نی جو ہے نا، نی، یہ نی، یہ ضمیر ہے لیکن یہ فاعل کی یعنی ضمیر مرفوع نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ضربنی، دیکھیں آپ کہیں گے ضربنی، یعنی آپ نے ضربہ کے بعد نی لگا دی۔ اسی طرح آپ کہیں گے نصارہ، بہت سمپل، نی۔ اچھا، جمع کی لگائیں گے تو آپ لگائیں گے نصرنا، ضربنا۔ اگر یہ ہوتا سقانا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ضمیر ہے، منصوب ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ تو نی اور نا کا فرق، کا کما کم کی کما کننا، ہاں، تو اسی میں نی اور نا بھی آ جاتا ہے، ضمائر جو ہم نے پڑھے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم آپ کو ضمائر دکھانے کی کوشش کریں، اب یہاں پر آئیں گے
سبق نمبر 3 میں نے آپ کو کہا تھا، اس کو اچھی طرح سے دیکھیں. یہ دیکھیں ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل، اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے ضمیر منصوب منفصل. ضمیر منصوب ضربنی سب سے پہلے آیا ضربنی. ہم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں چیک کر لو، ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے. ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما. سمپل ہے، سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ہمارے پاس ایک ضمیر بن رہی ہے منصوب متصل کی. ٹھیک ہے، اچھا جی، باقی کلمات آسان ہیں. تو چلیں، آپ کا پہلا سوال جو شروع ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مبنی کون کون سے ہیں؟ تو پہلا تو سوال میں نے آپ کا حل کر دیا، یعنی اس کا ایک حصہ میں نے حل کر دیا کہ پہلا ہمارے پاس مبنی ہے صفانی. ٹھیک ہے، بلکہ ان کو ہم ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. کیوں مبنی ہے، وجہ بتا دیں سب، وجہ بتا دیں. ساجد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، فعل ماضی، فعل ماضی، فعل ماضی اور ضمیر. ضمیر چونکہ متصل ہے اس لیے میں نے اس کو الگ شمار نہیں کیا، آپ کر سکتے ہیں، لیکن چلیں یہ بھی اچھا آپ نے توجہ دلائی بابر بھائی نے کہ ضمیر اور ضمیر لگا کر اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ضمیر الگ ہے. بہت اچھی بات ہے. فعل ماضی مبنی ہے، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، گڈ، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ. تھوڑا سا میں نے پہچان کے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا تو آپ کو اندازہ ہو گیا، تھوڑا سا ہم نے وزن کو چیک کیا. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے الحب. یہ کیا ہے، معرب ہے مبنی ہے؟ صرف آپ معرب ہے تو صرف معرب بتائیں، ورنہ مبنی ہے تو پھر قسم کے ساتھ بتائیے گا. معرب ہے، شابش. الحب معرب ہے. ہم ٹھیک ہو گیا. چلے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے. معرب مبنی معرب ہے، الحب معرب ہے. ہم ٹھیک ہے، آگے چلیں. کا ساتھ، کا ساتھ معرب ہے یا مبنی ہے؟ یہ معرب ہے. اچھا، بابر بھائی کہہ رہے ہیں معرب ہے. مبنی کہنے والا کوئی ہے؟ مبنی بتائیں گے تو بما قسم بتانا ہوگا، آپ کو یہ یاد رہے. اگر آپ اس کو کا ساتھ کو، اچھا جی، عرفان بھائی فرما رہے ہیں کہ کا ساتھ جو ہے وہ مبنی ہے، کاف مبنی ہے، اور اساعت، اساعت ہوگا، اساعت ہوگا، کیا ہوگا، یہ معرب ہے. شاباش ہے عرفان بھائی. اچھا، عرفان بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ کاف آپ نے مبنی کہا، گویا کہ حرف جر کہا آپ نے اسے، تو یہ اسات کیا ہے؟ اسات کے کیا معنی؟ یہ جو ترکیب کرتے رہتے ہیں نا، ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا ہوتا کہ ترکیب و تحت المعنی کا کیا معنی ہے. عرفان بھائی سے میرا سوال ہے، اسات اسم ہے ٹھیک ہے، مجھے اس کا معنی بتائیں سر. ترکیب و تحت المعنی، ترکیب ایسے نہیں کرتے کہ یہ جی فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، تو مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گئے تو بات ختم ہو گئی. یہ ترکیبیں تھوڑی ہوتی ہیں میرے بھائی. اسات کا کیا معنی ہے؟ غلام یاسین بھائی کہتے ہیں معرب ہے، جمع مؤنث سالم ہے. عرفان بھائی جواب دیجیے. باقی کہہ رہے ہیں معرب ہے. غلام یاسین بھائی ابھی آپ سے اس کی قسم نہیں پوچھی تو چلیں معرب کہہ دیا آپ نے، ماشاءاللہ. عرفان بھائی آپ نے ان کو الجھا دیا، آپ جواب دیں.
کا ساتھ اگر آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی پختہ نہیں ہوں، آپ کی طرح طالب علم ہوں، کا ساتھ میں اگر آپ، یہ میرا سوال ہے، کا ساتھ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ کاف مبنی ہے، گویا کہ یہ حرف ہے، اور کاف جو حرف آتا ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرح، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا معنی ہوگا اسات، اسات جو بھی ہے، میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اسات کس کو کہتے ہیں، اسات کی طرح، تو اب یہ دیکھ لیں یہ ترجمہ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا۔ اچھا اگر ہم اس کو یوں کر لیں کہ اس کے آخر کے الف اور تا کو دیکھ لیں کہ یہ آتن یا آتن بن سکتا ہے تو کیسا رہے گا؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو آخر کا ہے یہ تھوڑا سا توڑ دیں، اس کو ہم کر دیتے ہیں کاس، کا سن، یہ ہو گیا کاس، اور آتن کو ہم لگا لیتے ہیں، کاسن کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر کاسا، کاسا سمجھتے ہیں پیالہ، اور اگر آتن کو لگا لیتے ہیں تو یہ جمع مؤنث سالم بن سکتا ہے، کأسن دہاقا، قرآن پاک میں بھی آیا ہے، تو کیسا رہے گا؟ تو یہ مورب ہے، جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے، اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ دیکھیں جو بعض چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی یا آپ کو عبارت نہیں بتاتی، آپ تھوڑا سا اس میں آپشنل چیزیں رکھیں، کراس چیک کریں اس کو، یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بہت اچھا ایک عمل کیا ہے عرفان بھائی، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک یعنی الگ سے بات کی ہے کہ کاف کو اپنے حرف تشبیہ بنایا، بہت اچھا کیا آپ نے۔ آپ نے شروع کو دیکھا، نحو میں عموماً آخر کو توڑا جاتا ہے، یہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، صرف میں نا آپ شروع میں علامتیں دیکھتے ہیں اور آخر کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن صرف میں شروع کو دیکھتے ہیں، بالخصوص فعل مضارع میں آپ کے جو کیا نام ہے اس کا، جو ثلاثی مزید فی کے بالخصوص آپ کے صیغے ہوتے ہیں، جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں مصادر وغیرہ، تو آپ شروع کو دیکھتے ہیں نا، یا بیچ کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن نحو میں عموماً فوکس جو ہے وہ آخر پر کی جاتی ہے، تو اسی لیے میں نے کہا اس کے آخر کو توڑیں آپ، حمزہ اور تا کو الگ کر دیں، الف تا کو الگ کر دیں آپ، تو یہ ہے معرب، ٹھیک ہے۔ الوصال کیا بن سکتا ہے اور کیا بنے گا؟ الوصال معرب ہے، اس میں تو کسی کو مسئلہ نہیں، شاباش ہو گیا، شاباش، معرب، معرب، الوصال معرب، ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہے۔ نہیں میں ساجد بھائی یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ معرب کی کس قسم میں سے ہے یا کس قسم میں سے نہیں ہے، جمع مکسر ہے نہیں ہے، وہ تو ہم آگے آپ سے پوچھیں گے، اس ٹائم آپ بتا دیجئے گا، فی الحال ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ معرب ہے یا مبنی، مبنی ہے تو قسم بتائیں، معرب ہے تو قسم بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، معرب، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ معرب ہے، تو الوصال معرب ہوا، فا آ گیا، فا کیا ہے، اس کے بتانے میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر مبنی ہے، حرف ہے، اکیلا ہے بیچارہ، ہاں اس کا فعل امر بن سکتا ہے، فا کا وہ نہیں ہے، وفا، وفا مصدر ہے، وہ بہرحال الگ ٹاپک ہے، اس کو پہچاننا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، فا آ گیا، قل تو، قل تو کر دیں،
قلتا کر دیں، قلتی کر دیں، یا کوئی اس کو قلت تو نہیں پڑھ رہا؟ فقلت. ہاں بھائی، قلتو کو کوئی قلت تو نہیں پڑھ رہا؟ اگر ہے کوئی قلت پڑھنے والا تو وہ بھی بتا دے. فقلت یا فقلتو. مبنی کہہ رہے ہیں اس کو، فعل ماضی مبنی. واحد متکلم عاقب بھائی، قسم نہیں پوچھی، گردان بھی نہیں پوچھی. میں نے یہ کہا کہ قلتو کریں، قلتا کریں یا قلتی کریں، بہر صورت مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر آپ اس کا اصل متعین کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آفتاب بھائی ماشاءاللہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے. کیا بات ہے عاقب بھائی. قلتو جی. قلتو آپ کا خیر سے مبنی ہے اور فعل ماضی ہے ماشاءاللہ. پھر آتا ہے لام. آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کو یہ دے دیں یا یہ دے دیں، یعنی جر دے دیں یا فتحہ دے دیں اس کو، اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لام کیا ہونا چاہیے؟ مبنی ہے. مبنی کی قسم بتایا کریں. یہ مبنی مبنی بول کر جا رہے ہیں، مبنی کی قسم بتایا کریں. مبنی کون سا مبنی ہے بھائی؟ حرف ہے. شاباش. حرف کوئی اسم کہنے والا تو نہیں ہے. مبنی ہے. گڈ. مبنی ہے. مبنی الاصل حرف. ہم، چلیں. تو ہم اس کو بناتے ہیں لام کو. یہ مبنیوں نے ایٹرک کر لی یہاں پہ. خمرتی خمرتی خمرتی. ہم، خمرتی خمرتی خمرتی. جو بھی کہنا چاہیں اسے. کون بتائے گا؟ معرب ہے مبنی ہے. خمرتی جناب طاہر بھائی کہہ رہے ہیں مبنی ماضی. خمرتی کو کہا ہے طاہر بھائی؟ اچھی توجہ دلائی ماشاءاللہ. کہ خمرتی میں خمرہ جو ہے وہ معرب اور یا ضمیر. ہم، لیکن اس کی میں وجہ آگے بتاؤں گا کہ میں نے اس کو الگ کیوں شمار نہیں کیا تھا. معرب کہہ رہے ہیں. صحیح. معرب معرب معرب. میں وجہ بتاؤں گا خمرتی کو یا میں نے الگ کیوں نہیں شمار کیا. خمرتی. خمرن آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ خمرتن شراب. ٹھیک ہے. خمرتی میری شراب. تو ہم اس کو معرب مان رہے ہیں. نحوی. یہ اس کو بھی پڑھنے میں کسی کو مسئلہ ہوگا. نحوی. نحو. نحوی کہ نون کو کوئی کسرہ دینے والا ہے یا اس کو کوئی دمہ دینے والا ہے. نحوی تو کوئی نہیں پڑھ سکتے. نحو. نحو پڑھ رہے ہیں تو نحو. معرب. ٹھیک. معرب. معرب مبنی کہنے والا. نحو معرب یا مبنی. بابر بھائی ٹھیک ہے، آپ کا بھی اسی طرح کا خمرتی والا معاملہ ہو گیا آپ کے ساتھ بھی. نحو معرب یا مبنی. اچھا. معرب یا نسبت کا. ہم، یا نسبت ہے ساجد بھائی یا جو ہے وہ
मुखातिब का है, वो मुतकल्लिम का है। साजिद भाई गौर करें इस पर। नहवी। अच्छा। और चलें हजरत। जनाब, नहवी मुआरब हुआ। ताली। ताली। अरे ये ताला नहीं है। फिर कोई कहेगा कि ये ताला है। फताला जद्दू का। जी ताली मुआरब है। अच्छा। मबनी फेल अमर मुआरब कहने वाले। कहाँ से शुरू करें? फेल मुदारे मुआरब। अच्छा। और कौन कौन है यहाँ पे? पता नहीं चल रहा बाबर भाई को इसका। कैसे नहीं पता चल रहा है? ओ भाइयों, ये कौन कौन मोहरब वाले आ गए? खुदा के बंदे, खौफ करो अल्लाह का। ये देखो, कंफ्यूजन खत्म करते हैं। इधर देखें। ताल तो समझ में आ रहा है ना? ताला वाला। ये तो किसी को भूलेगा नहीं, खासकर मुझे। ये तो सबको ही समझ में आ रहा होगा, जो जो ग्रुप में मौजूद रहे हैं, खैर से, कि ये ताल जो है ना, ये क्या चीज है। अब ताल जब आपको पता चल गया ना, तो थोड़ा सा गौर करें कि कभी ये यूं आता है और कभी ये यूं आता है। सॉरी, यूं तो यहाँ पे आया है, वैसे यूं आता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो या है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो या है वो गायब हुई है। ठीक है। तो जिन्होंने मौरब इसको कहा है, मेरे ख्याल से जो अक्सर इसको मौरब कह रहे हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं कि ये फेल मुदारे है, क्योंकि इसके आखिर में जो है वो ता है। आप इसके ता को अलग कर दें। आली। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ये देखें कैसे अलग हो गया। हम्म। ये हो गया ना आली। अब आली से ही आली जी ना, उर्दू में पढ़ा होगा आपने। आली से ही आली जनाब। आली। आल। आल को अब छोड़ दें, फिलहाल भूल जाएं इसको। आली जनाब, दरख्वास्तों में हम लिखते हैं आली जनाब। आली बुलंद को कहते हैं। ठीक है। ताला। ताला पे ये जो आखिर में हम पढ़ते हैं, ये तालील की वजह से है। ठीक है। वैसे इसके जो हुरूफ असलियां हैं वो है उलूव, बुलंदी। ऐन लाम वाव है। फिर वाव यहाँ से कैसे बदला, उसके ऊपर खड़ी हरकत कैसे आई, ये किसी सरफी से पूछिए। हम तो फिलहाल यहाँ ये देख रहे हैं कि ये ताला बन जाता है मुदारे के अंदर। हम्म। जब ये ताला बन जाता है मुदारे के अंदर, तो अब ये या क्यों उड़ा, क्यों गायब हुआ? तो ये या है हरफे इल्लत, और इसी की वजह से ये जो कलिमा है ये नाकिस कहलाता है। अब इसके आखिर में वाव हो या हो, वो आप भूल जाएं कि वाव है या है, लेकिन है तो हरफे इल्लत है, नाकिस है। अब जब ये हरफे इल्लत नाकिस है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर हम जरा देखने की कोशिश करते हैं। फेले मुदारे को थोड़ा सा खंगालते हैं। यहाँ पर फेले मुदारे हमने पढ़ा था, यानी हमारे
طلبا کو یہ فعل مضارع لگ رہا ہے، تو آپ فعل مضارع میں تھوڑا سا غوطہ زن ہوں، اور یہ والا جو سبق ہے فعل مضارع اور اس کا اعراب صحیح نہیں، یہ صحیح تو نہیں ہے۔ مفرد ناقص واوی یا یائی، ہم؟ مفرد کا مطلب جو تثنیہ یا جمع نہ ہو، اور ناقص واوی یا یائی ہو، ہاں بالکل ہمارا مقصد یہی ہے۔ تو ذرا اس کو دیکھیے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ اس میں جو ہے جو تثنیہ واحد مخاطب نہ ہو، اچھا اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اس میں تو واو اور یا ثابت ہے، ہم؟ کب؟ جبکہ اس پر کوئی عامل ناصب یا جازم داخل نہ ہو رہا ہو۔ اچھا آپ یہاں پر دیکھیں، اگر آپ اس کو فعل مضارع سمجھتے ہیں تو یہ تعالی جو ہے یہ اس پر نہ نواسب میں سے کوئی ہے، نہ جوازم میں سے کوئی ہے۔ ان، لن، کئی، اذن، لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ، ان میں سے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے، ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں مضارع ہے، حالت رفعی میں ہے، اس پر نواسب و جوازم میں سے کوئی داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہم ذرا کتاب کی طرف آ کے اس کو دیکھتے ہیں۔ کتاب کو کھولا ہم نے، اور کتاب میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر اگر یہ اس پر حالت جو ہے وہ نسبی یا جزمی میں نہ ہو تو واو اور یا تو ثابت ہے، اس کا مطلب ہے یہ والا نہیں ہے۔ آگے چلے گئے ہم، پھر ہم جو ہے یہاں پر آتے ہیں ناقص الفی۔ ہاں یہاں اس کی یہ حالت، اچھا ناقص الفی اس کے آخر میں الف ہو، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا اس کو ایک منٹ دیکھیے گا، میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا یہ ساجد بھائی نے ایک اچھی توجہ دلائی ہے، ساجد بھائی نے اچھی توجہ دلائی ہے کہ اس میں جو ہے وہ تعالی، ہاں یہ جو ہے وہ اس میں ہم تھوڑی سی کریکشن کر لیتے ہیں، جزاک اللہ۔ یہ علو اس کی حروف اصلیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حروف اصلیہ، ہاں ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں فعل مضارع کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ جو اس کو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اس کو مضارع سمجھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو اس کو مضارع سمجھ رہے ہیں۔ طاہر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ طاہر بھائی کچھ نہیں کہنا چاہ رہے؟ اچھا جو اس کو فعل مضارع سمجھیں گے وہ تو تا اس میں اس کا اصلی مانیں گے نا، پھر یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں چیزوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا اب ہم آتے ہیں ذرا اس طرف کہ یہ جو ہے وہ تثنیہ جمع واحد مونث مخاطب صحیح ہو یا غیر صحیح، تو اس میں اس کی حالت رفعی ثبوت نون، یہ تثنیہ کا آ گیا، اس سے بھی ہمیں لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو اس کے آخر میں تثنیہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا رہ گیا؟ یا کہاں چلا گیا؟ او ہاں، یا اس کا کہاں چلا گیا؟ جی، جو اس کو مضارع کہہ رہے تھے ان سے سوال، یا کہاں گیا؟ ادھر تو ہمیں کوئی ایسا قاعدہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کے پیش نظر ہمیں یہ پتا چل رہا ہو کہ اس کا یا حذف ہوا ہے۔
بتائیں جناب. بابر بھائی کہہ رہے ہیں یا کیا ہے، میں آپ کے اسی یا کو حل کر رہا ہوں. آگے بھائی کہہ رہے ہیں جناب عالی. کیا کروں جناب عالی کا؟ جی 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 بتائیں، جلدی کریں. یا کہاں گیا؟ یہ ہم نے کیا کراس چیک یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ جب ہم نے کراس چیک کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو یا جس کو ہم سمجھ رہے ہیں یہ یا ہے ہی نہیں. اور یہ جناب عالی اور جو ہے تعالی والا قصہ ہی یہاں پر نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تا اس کا اصلی ہے. جو اس کو مضارع معرب بنا رہے تھے میں ان کو اب جواب دینے لگا ہوں. عالی جناب سے جناب عالی. ٹھیک ہے. یہ تا اس کا ہوا اصلی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تعالی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ، اب تھوڑا سا اس میں ہم لغت کو کھنگالتے ہیں. جیسے اپنے کیا نام ہے ان کا، ہمارے ساجد بھائی یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو تعالی ہے اس کا مطلب ہے ادھر آئیے. ٹھیک ہے. فعل امر. ٹھیک ہے. تو یہ فعل امر بنتا ہے تعالی. ٹھیک ہے. تعالی فعل امر. اب اس کی تعلیل کیا ہے اس کی گہرائی میں ہم نہیں جاتا ہے. میں نے آپ کو، جنہوں نے اس کو فعل مضارع اور معرب سمجھا ان کو میں نے جواب دے دیا کہ وہ اس کے تا پر نہ جائیں اور یہ نہ سمجھے کہ آخر میں اس کے یا ہے اور یہ تعالی والا ہے. ٹھیک ہے. یہ تعالی اور تعالی جو ہے ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہے فعل امر. اچھا. ہاں، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ تعالی کے لام کے نیچے کسرہ کیوں آئے گا، جو عموماً ہماری زبان پر بھی چڑھا ہوا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اوپر پہلا جو مصرع ہے وہ ہے وصالی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے تعالی بڑھا جاتا ہے اس کو. ابھی ہم اعراب نہیں لگا رہے، ویسے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو تیسرا جو آخری جو کلمہ ہے یہ بھی مبنی نکلا. ایک، دو، تین، چار. اس میں ایک کو الگ کر دیں. ایک، دو، تین اور چار، پانچ. پانچ کلمہ. ٹھیک ہے. سقانی، فا، پھر قلتو، پھر لام اور پھر تعالی. یہ پانچ کلمات جو ہے ہمارے پاس مبنی رہ گئے اور باقی کی جو ہے وہ. اچھا، بابر بھائی کہہ رہے فعل امر ہوتا تو مجرور کیوں ہوتا؟ امر کیسے ہے؟ امر ایسے ہے نا، میں نے آپ کو عرض کیا بابر بھائی کہ اگر آپ اس کو معرب سمجھیں گے اور تا اس کا آپ جو ہے فعل مضارع کا سمجھیں گے جو کہ عموماً سمجھتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ میں عرض کرتا ہوں عرفان بھائی. تو بابر بھائی ایسی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے تا کو جو ہے وہ اس کے فعل مضارع کا مان لیں تو عین لام واو یا عین لام یا کریں اس کو. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جو یا تھا اس کا وہ حذف کیسے ہوا؟ میں نے اسی لیے نحو میر میں فعل مضارع کے اعراب کے متعلق آپ کو دکھایا کہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس پر کوئی نواسب یا جوازم داخل نہیں ہے جن کی وجہ سے اس کا یا حذف ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ یا اس کے بعد جو یا ہے وہ ہے ہی نہیں در حقیقت. اور یہ جو تا ہے یہ تا جو ہے اس کا فعل مضارع کا نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا ہے. اور اس کا معنی پھر مختلف ہو جائے گا. علو کا معنی یہاں پر نہیں ہوگا بلکہ تعالی کا جو معنی ہے وہ. ہاں، اکرام بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں فعل بمعنی امر ہے.
اس میں فعل بمعنی امر میں یہ مذکور ہے؟ لو جی، آپ نے ہمیں ہی الجھا دیا. چلیے ادھر دیکھ لیتے ہیں. یہ پڑھا ہے کہیں پہ اکرام بھائی آپ نے؟ جی استاد صاحب، یہ خلاصۃ النحو میں یہ ہیں اوزان، یہ پوری تفصیل لکھی ہے. اچھا، یہاں میرے پاس تو اس میں نہیں ہے نا. رویدہ بیان اس میں فعل بمعنی. ہاں چلو جی، اکرام بھائی کی بات مان لیتے ہیں. اس کو ہم بنا دیتے ہیں. اکرام بھائی وہ اسکرین شاٹ آپ کو جو ہے وہ بھیج دیجیے گا. اسمائے افعال، ٹھیک ہے. اس میں آپ بھیج دیجیے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مل جائے گا انشاءاللہ. خلاصۃ النحو کا کہا آپ نے؟ میرے پاس خلاصۃ النحو فی الحال موجود نہیں ہے. استاد صاحب بھیج دیے اسکرین شاٹ گروپ میں. گروپ میں بھیج دیا آپ نے؟ اچھا اچھا، گروپ میں آپ نے اسکرین شاٹ بھیج دیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جو اسم اس میں فعل مرتجل اور منقول سمائی، جبکہ اس میں فعل معدوم معدول قیاسی ہے. ہاں، جیسے فعالی کے وزن پر بنایا جائے. ٹھیک ہو گیا سر. چلیں جزاک اللہ، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ. بابر بھائی اس کی علامت آپ کو بتا دی، کرام بھائی نے ہماری رہنمائی کر دی انہوں نے اس حوالے سے کہ یہ جو ہے وہ اس میں فعل بمعنی امر ہے. چلیں، اس میں فعل بمعنی امر بھی ہے تو یہ مبنی ہے. تو یہ ہمارے پاس کل 5 کلمات بن گئے جو کہ مبنی ہیں اور باقی جو ہے وہ معرب ہے. چلیں اب تھوڑی سی جو ہے وہ اسپیڈ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ معرب کلمات کون کون سے ہیں. وہ تو ہمیں پتہ چل گئے ہیں کس میں کون کون سی ہیں. الحب کون سی قسم ہے؟ تا عین لام اس کے حروف اصلی ہیں بھائی، وہ آپ لغت سے معلوم کریں گے ان کے جو ہے وہ معنی. تعالی میں حروف اصلیہ جو ہیں وہ فعالی کا وزن انہوں نے بیان کر دیا نا، تو تا عین لام اس کی حروف اصلی ہیں. لیکن میں اسی طرف لا رہا تھا آپ کو. تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں ہو جاتا ہے مسئلہ، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. لیکن ہم اس کے مورب اور مبنی کو پہچان گئے. جو اس کو مورب سمجھ رہے تھے وہ فعل مضارع کی وجہ سے سمجھ رہے تھے اور تا کی وجہ سے سمجھ رہے تھے. یہ بات میں نے شروع میں ہی واضح کر دی کہ تا اس کے حروف اصلیہ میں سے ہے، اس کے علامات مضارع میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے. الحبو اسم مفرد صحیح، مفرد منصرف صحیح. الحبو جو ہے مفرد منصرف صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. معرب کلمات بما اقسام کے ہم لکھنا شروع کر دیتے ہیں. مفرد منصرف صحیح. ٹھیک ہے، الحبو کو ہم نے لکھ دیے کہ یہ مفرد منصرف صحیح میں سے ہے.
اگلا کلمہ ہے کا ساتھ، اس کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کر لی ہے. کیا ہے یہ کا ساتھ؟ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم آتن آتن کا میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا، یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. کا ساتھ جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے. اچھا، وصال. الوصال یہ کیا ہے؟ وصال کے بارے میں جمع مکسر ہے. اچھا، الوصال جمع مکسر ہے. ٹھیک ہو گیا. وصل کی جمع ہے اور فعال کے وزن پر ہے، یہ جو ہے جمع مکسر ہے. زبردست. جمع مکسر منصرف بتائیے. جمع مکسر منصرف. خمرتی کیا ہے؟ جی، اس میں دو طرح کے مذاہب آپ نے بیان کیے کہ بعض نے کہا کہ یہ جو ہے وہ خمرتو اور یا ہے، الگ الگ کیا، بعض نے اس کو مضاف الیہ. جی، خمرتی کیا ہے؟ خمرتی کیا ہے؟ جی بتائیے. خمرتی مضاف الیہ. اور کوئی بتائے گا؟ اصل میں ہم نے اسم معرب کی قسم میں باقاعدہ سے ایک قسم کو پڑھا کہ اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی یہاں پر کہ غیر جمع غیر جمع مذکر سالم، غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. تو خمرتن جو ہے یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، غیر ہے اس کا، ٹھیک ہے، اور یا متکلم کی طرف مضاف ہے، یہ الگ سے قسم ہے، تو اس کے اندر یا کو آپ الگ نہ کریں، اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے کہ خمرتی جو ہے وہ کیا ہے؟ غیر جمع مذکر سالم جو یا کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، نحوی، اس کا بھی بتا دیں. نحوی یہ بھی میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ بھی جو ہے وہ غیر جمع مذکر سالم ہے جو یا کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے، غیر جمع مذکر سالم ہے جو یا کی طرف مضاف ہے. غیر جمع مذکر سالم جو یا کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے، تو ٹوٹل کتنے کلمات ہمارے پاس آ گئے؟ 1 2 3 4 5. 5 کلمات اس میں ہمارے پاس آ گئے جو کہ معرب ہے. صحیح ہو گیا. اب ہم سمپل سمپل جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں، صفانی پر اعراب لگا ہوا ہے. اچھا، اگلا سوال ہمارے پاس یہ آتا ہے کس حالت میں کیا ہے؟ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی جلدی آپ بتا دیں. الحب مفرد منصرف سے یہ اس کی حالتیں کون سی آتی ہیں؟ یہ حالت دونوں رفع ہو میں سکتے ہیں. ایک منٹ بابر بھائی، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، خمرن اور خمرتن، اس میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے وہ تا جو ہے تا وحدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دیگر جو ہے وہ مقاصد کے لیے بھی مذکر کے آخر میں تا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو خمرن اور خمرتن یہ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں.
مفرد منصرف صحیح کا اعراب آپ نے پڑھا ہوا ہوگا کہ حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں جو ہے وہ فتحہ، اور حالت جری میں کسرہ. ٹھیک ہے، مفرد منصرف صحیح کا اعراب کا ساتھ جمع مؤنث سالم ہے. آتن یا آتن آتا ہے، یعنی حالت رفعی میں ضمہ سے، اور حالت نصبی و جری میں کسرہ سے آتا ہے، اس پر فتحہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. وصال جو ہے جمع مکسر منصرف ہے، یہ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ ہی ہم نے اس کو شمار کیا تھا. اس کا بھی آپ کو پتا ہوگا کہ حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، اور حالت جری میں کسرہ. رہی بات غیر جمع مذکر سالم جو یا کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہاں پر پڑھا ہوا ہے، یہ سامنے آپ کے، کہ ان کی حالت رفعی ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتحہ تقدیری، اور حالت جری کسرہ تقدیری سے آتی ہے، جیسے کہ غلامی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خمرتی اور نحوی یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح رہتے ہیں. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہے. اب جب یہاں تک کلیئر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہم نے صرف خمرتی اور نحوی کا اعراب ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمیں اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ایک ہی طرح سے آئے گا. الحب کا ساتھ اور الوصال، یہ تینوں کو ہم نے دیکھنا ہے. تو ہم عبارت کی طرف آتے ہیں. دیکھیں، الحب مذکورہ عبارت میں کن میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے ہے، منصوبات میں سے ہے، یا مجرورات میں سے ہے؟ جی، اب بتاتے جائیے کہ یہ مرفوعات میں سے، منصوبات ہے، یا مجرورات ہے. مرفوع فائل کہہ رہے ہیں اس کو. جی، اور فائل، فائل نہیں، پہلے بتائیں کہ مرفوعات ہے، منصوبات ہے، یا مجرورات ہے. ٹھیک ہے، مرفوع ہے. مرفوع کی بھی قسم بھی بتائیے نا. پہلے اقسام ثلاثہ، احوال ثلاثہ بتائیں، پھر قسم بتائیں. مرفوع ہے تو مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، نائب الفاعل ہے، کیا ہے یہ بتائیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ منصوب ہے تو وہ بھی، اس میں بھی قسم بتائیں. مرفوع فاعل، اچھا. پھر ساجد بھائی، پھر اچھا، ٹھیک ہے. یہ مرفوعات میں سے ہے، دیکھیں اس کو، یہ مرفوعات میں سے ہے. وہ ایسے کہ پیچھے فعل آیا صفا، اور اس کے ساتھ اس کا مفعول آ چکا ہے، تو ایک فاعل کی کمی تھی، وہ یہاں پر ہم اس کو فاعل بنا دیں گے. تو چونکہ مرفوعات میں سے ہے تو اس پر اعراب کیا آئے گا، جلدی جلدی بتاتے جائیں. فاعل ہے تو اس پر اعراب کیا آئے گا؟ اس کی حالت رفعی، یہ مفرد منصرف صحیح ہے تو اس کی حالت رفعی کس سے آئے گی؟ ضمہ کے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہو گیا، ضمہ کے ساتھ آ گئی. کا ساتھ، کا ساتھ یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ جی، مرفوعات ہے، منصوبات ہے، مجرورات ہے. اس کو منصوب کہہ رہے ہیں. منصوب کی کون سی قسم؟ قسم نہیں بتایا. غلام یاسین بھائی کہتے ہیں مجرورات میں سے ہے. اچھا، مجرورات غلام یاسین بھائی دو ہوتے ہیں. عاقب بھائی، مجرورات دو ہوتے ہیں، مجرور بحرف جر یا مضاف ہے. اگر یہ، اچھا غلام یاسین بھائی کہہ رہے ہیں یہ مضاف الیہ ہے، اس کا مضاف کون ہے؟ الحبو اس کا مضاف ہے. شابش. مضاف پر الف لام آتا ہے.
عاقب بھائی بھی اس کو جو ہے مجرور کہہ رہے تھے، حرف جر ہے یا جو ہے وہ یہ مجرور نہیں ہے، اس سے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں مجرور ہے؟ اچھا، سوری، چلو۔ غلام یاسین بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرورات میں سے ہے، الحبو کو اس کا مضاف بنا دیا۔ میں نے کہا کہ اس پر الف لام آ رہے ہیں الحبو کے اوپر، اور کاسات پہ جو ہے الف لام نہیں ہے، جبکہ مضاف مضاف الیہ کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مضاف نکرہ اور مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے، یہاں الٹ ہے۔ جی، اگر یہ مجرور نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، منصوب ہے یا مرفوع ہے؟ جو اس کو مرفوع کہہ رہے ہیں وہ کس میں بھی بتائیں، جو اس کو منصوب کہہ رہے ہیں وہ کس میں بتائیں۔ منصوب والے کہہ رہے ہیں کہ جی مفعول ہے، منصوب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے نا، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ مجرور ہے، تو مجرور کے لیے اس کے پیچھے یا مضاف ہونا ضروری تھا، مضاف تو الحب بن نہیں سکتا، اس پر الف لام ہے، پیچھے جو ہے کوئی حرف جر نہیں ہے، کاف کا میں نے بتا دیا یہ حرف جر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے حروف اصلیہ میں سے ہے، یعنی مجرور تو نہیں ہے۔ مرفوعات میں سے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے آیا مبتدا ہے، خبر ہے، فاعل ہے، نائب الفاعل ہے، یا جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل وغیرہ، وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں پہلے سے، افعال ناقصہ وغیرہ، ما والا مشبتان باللیس، لا نفی جنس تو ہے نہیں، اس کا مطلب ہے یہ مرفوعات میں سے نہیں ہے، منصوبات میں سے۔ اب منصوبات میں سے کن میں سے ہے؟ تو منصوبات میں وہ تو آپ نکال دیں کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم، یا جو ہے وہ افعال ناقصہ کی خبر وغیرہ، کیونکہ وہ پیچھے موجود نہیں، تو رہ کے ہمارے پاس جو ہے مفاعیل خمسہ رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفاعیل خمسہ میں نہ یہ مفعول مطلق بنے گا، کیونکہ مفعول مطلق جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب جو مفعول ہوتا ہے نا مفعول مطلق میں، وہ اس سے ما قبل اس کا اسی کا فعل موجود ہوتا ہے، جیسے ضربت ضربن، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول مطلق نہیں ہے۔ مفعول فیہ جو ہے ظرفیت جگہ کے لیے آتی ہے، مفعول لہو علت کے لیے آتی ہے، یہاں پہ علت کا معنی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مفعول معہو جو ہے وہ واو کے ساتھ آتا ہے، یہاں پہ واو بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول بیہی ہے۔ جب یہ مفعول بیہی ہے اور منصوبات میں سے، تو جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی کیا آتی ہے؟ حالت نسبی میں لیکن اس پر کسرہ نہیں، بلکہ اس پر کسرہ ہی آئے گا، لیکن کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کی حالت نسبی آتی ہی کسرہ کے ساتھ ہے، شاباش، اس کی حالت نسبی آتی ہی کسرہ کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اس پر کیا کریں گے؟ اچھا، اب یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے جو کہ معرفہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم بنا دیں گے مضاف، کیونکہ یہ نکرہ ہے اور اس کے ماں بعد ایک معرفہ ہے، تو اس لیے ہم جب اس کو مضاف بناتے ہیں تو مضاف پر نہ الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین آتی ہے، اس لیے ہم اس کو صرف کسرہ دے دیں گے۔ اچھا جی، اب اگلا ہے الوصال، بتا تو دیا میں نے ویسے ہی، عبارت خود بتاتی ہے کہ آگے پیچھے کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیں اب ہم نے کاسات کو حل کیا تو وصال خود بخود حل ہونے لگا، الوصال کس حالت میں یہ بھی بتا دیں، حالت بتائیں پہلے اور وجہ بتائیں، حالت کون سی، حالت میں کس وجہ سے ہے، مجرور ہے لیکن کون سا مجرور ہے، بحرف جر ہے یا مضاف الیہ ہے؟ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ کیوں مداخل ہے وہ میں نے بتا دی، وجہ آپ کو بتا دی کہ ایک کلمہ جو ہے وہ پہلا نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ ان کو مداخلے بناتے ہیں۔ مداخلے کا اعراب الوصال ہے، جمع مکسر منصرف ہے، اس کی حالت جری آپ نے بتائی، تو حالت جری کس سے آتی ہے یہ بھی بتا دیں، جمع مکسر منصرف کی حالت جری کس سے آتی ہے؟ کسرہ سے آتی ہے، شاباش، تو ہم اس پہ کسرہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آگے فقلت، قلتا، قلتی، دیکھیں اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قلتو پڑھیں، قلتا پڑھیں یا قلتی پڑھیں،
بہت سمپل سی بات ہے، آگے جو ہے وہ نحوی یا متکلم کا، خمرتی یا متکلم کا، اوپر سقانی یا متکلم کا، اس کا مطلب ہے یہاں متکلم ہی بات کر رہا، تو اس لیے ہم نے اس کو فقلتو ہی کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے لام حرف جر کا آیا، اس کو ہم نے کسرہ دے دیا۔ خمرتی، اس کو چھیڑنا ہی نہیں تھا، نحوی کو بھی چھیڑنا نہیں تھا، تعالی کو بھی چھیڑنا نہیں تھا، آپ کی عبارت پر اعراب لگ چکے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ سقانی الحب کا ساعت الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، لو جی، ایک لائن پر اعراب لگا دیے، دوسرے پر خود ہی لگ گیا۔ ایک لائن پہ اعراب لگانے سے دوسرے پر خود ہی لگ گئے۔ اچھا، یہ سقانی جو ہے یہ متعدی بدو مفعول بن رہا ہے، ایک اس کا نی ہے اور دوسرا کاسات ہے۔ ترجمے کو بھی تھوڑا سا ٹچ دے دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ سقا کا معنی میں نے پیچھے کیا کہ اس کا معنی ہوتا ہے پلانا، سقانی مجھے پلایا۔ الحبو کو فائل بنا دیا آپ نے، حالت رفیع میں بھی فائل بنا دیا، ترجمہ کریں گے کہ مجھے پلایا، حبو کا معنی ہوتا ہے محبت، تو مجھے محبت نے پلا دیا۔ کیا پلایا؟ اب میں نے کہا تھا اس کے دو مفعول بن رہے ہیں، تو مجھے پلایا، کیا پلایا، کا ساتھ جو ہے یہ کا سن کی جمع تھی، یہ بھی میں نے بتا دیا، تو کا ساتھ جو ہے یہ ہو گیا اس کا مفعول، اور مضاف مضافلے ہیں، تو مضاف مضافلے کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، پہلے وصال کا ترجمہ کریں گے، پھر جو ہے وہ کا ساتھ کا ترجمہ کریں گے، تو وصال کا معنی ہوتا ہے ملنا، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا وصال ہی ترجمہ کریں، وصال کے کاسے، وصال کے پیالے، یعنی وصال کے جام۔ ترجمے کا ایک میں آپ کو طریقہ بتاؤں، جب بھی جملہ فعلیہ کا ترجمہ ہوتا ہے نا، جملہ فعلیہ کا ترجمہ جب بھی ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوگا، دیکھیں جی، فاعل، مفعول، فعل۔ جملہ فعلیہ کے ترجمے میں عموماً جو خوبصورت ترجمہ ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ پہلے فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر مفعول کا، اور اس کے بعد فعل کا۔ پہلے فاعل کا ترجمہ ہوگا، پھر مفعول کا، پھر فعل کا، یاد رکھیے گا اس کو، یہ نئی بات ہے۔ جملہ فعلیہ میں پہلے فاعل کا، پھر مفعول کا، اور پھر فعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، اس میں فعل بھی ہمیں پتا ہے، فاعل بھی پتا ہے، مفعول بھی پتا ہے۔ مفعول دو ہیں، ایک ہے نی، ایک ہے سات الوصال، مضاف مضاف الیہ ہو کر، اور فاعل ہے الحب، اور فعل ہے صفا، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ سب سے پہلے ہوتا ہے فاعل کا، پھر جو ہے مفعول کا، اور پھر جو ہے وہ فعل کا۔ تو ترجمہ بنے گا کہ اچھا، اس میں دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں، ایک اور بھی میں کر دیتا ہوں، یہ دونوں آپ کر سکتے ہیں، فاعل مفعول فعل یا مفعول فاعل فعل، دونوں طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم دونوں ترجمے کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم کر لیتے ہیں فاعل مفعول اور فعل کا، ٹھیک ہے۔ الحب فاعل ہے، صحیح ہے، متعلقات جب ہوں گے تب بتائیں گے نا آپ کو۔ دیکھیں جی، پہلے ہم کرتے ہیں اس کے فاعل کا ترجمہ، محبت نے، محبت نے مجھے، یہ نی کا ترجمہ آپ نے کر دیا، مفعول کی طرف ہم آ رہے ہیں، فاعل کی طرف آ گئے، محبت نے مجھے وصال کے جام پلائے، یہ ہم نے اس کا پہلا ترجمہ کر دیا، فاعل مفعول اور فعل کا۔ محبت نے مجھے وصال کے جام، مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ ہو گیا، پلائے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ترجمہ بنتا ہے مفعول فاعل اور فعل کا، ٹھیک ہے۔
تو اس میں یہ ترجمہ عموماً اس وقت کام آتا ہے جب جو مفعول ہیں وہ دو ہوں، یعنی متعدی دو ہوں، تو اس وقت ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ مجھے، یہ میں نے اس کا کیا مفعول کا ترجمہ، اچھا اس میں بھی تھوڑی سی میں ایڈیٹنگ کر دوں، مفعول، فاعل، پھر مفعول، پھر فعل، مجھے محبت نے وصال کے جام پلائے، یہ دیکھیں، مجھے مفعول، مفعول اول، محبت نے یہ فاعل آ گیا، وصال کے جام یہ دوسرا مفعول آ گیا، اور پلائے یہ فعل آ گیا۔ تو فعل کا ترجمہ عموماً آخر میں ہی ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں فعل کا ترجمہ آخر میں ہوگا۔ یہاں پر ہم نے یہ جو قاعدہ ہے نا کہ پہلے فاعل پھر مفعول پھر فعل، یہ جو ہے یہ عمومی قاعدہ ہے، یہ متعدی با یک اور دو دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ محبت نے مجھے وصال کے جام پلائے، اور دوسرا ہے کہ اگر آپ متعدی بدو کا الگ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے مفعول، پھر فاعل، پھر مفعول، پھر فعل، تو مجھے محبت نے وصال کے جام پلائے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ایک جملے کا ترجمہ۔ دوسرا پھر آتا ہے فقلت لخمرتی نحوی تعالی، اب متعلقات کی بات کر رہے تھے یہ جنہوں نے سوال کیا تھا منصور بھائی نے، کہ متعلقات کا ہم کیا کریں گے۔ اب یہاں پر پہلے ہم ترجمہ کریں گے فاعل کا، پھر اس کے بعد مفعول کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم فعل کا، اور پھر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کہتے ہیں اس کو، آگے مزید چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے فَقُلْتُ لِخَمْرَتِي، پھر آگے آ رہا ہے نحوی تعالی۔ نحوی تعالی میں ایک چیز پر غور کیجئے گا کہ یہاں پر یہ جو نحوی ہے اس کا تعلق تعالی کے ساتھ ہے، اور خمرتی کا تعلق جو ہے فَقُلْتُ سے ہے۔ تو پہلے ہم کریں گے فَقُلْتُ لِخَمْرَتِی کا ترجمہ، پھر کریں گے نحوی تعالی کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو فَقُلْتُ لِخَمْرَتِی، اچھا اب جہاں پر جو ہے وہ مفعول نہیں آتا وہاں پر متعلقات کا ہم ترجمہ کرتے ہیں مفعول کی جگہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مفعول یہ جو لخمرتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں مفعول غیر صریح، جو حرف جر کے واسطے سے بنتا ہے نا وہ مفعول غیر صریح کہلاتا ہے۔ تو اس کا پہلے ترجمہ ہوگا، پہلے فاعل کا ترجمہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے متعلق کا ترجمہ ہوگا۔ تو فقلت لخمرتی، خمرتی خمرتن سے نکلا ہے، خمرتن کا مطلب ہوتا ہے شراب، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں فقلت لخمرتی کا۔ تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ میں نے، فا کا پہلے ترجمہ کریں گے حرف کا، تو میں نے اپنے جام، خمرتی یہ مضاف مضاف الیہ ہے ویسے تو، میرا جام، تو میں نے اپنے جام سے کہا، یہ ہو گیا فقلت لخمرتی۔ آگے آئے گا نحوی تعالی۔ اب یہاں پر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نحوی کا تعلق تعالی کے ساتھ ہے، تو تعالی اصل میں جو ہے آپ اس کو فعل مانیں یا جو ہے وہ اس میں فعل مانیں، جو بھی مانیں۔ تو اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ نحوی جو ہے یہ اس کا گویا کہ مفعول بن رہا ہے۔ ویسے ہم نے ابھی اجرا کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن یہ جو ہے مفعول بن رہا ہے، نحوی حالت نصبی میں ہے، اگرچہ جو ہے اس کا اعراب تقدیری ہے، لیکن یہ حالت نصبی میں تعالی کا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اور خمرتی جو ہے یہ حالت جری میں ہے لام کی وجہ سے۔ تو اب ہم اس کا مفعول کا ترجمہ ہے اور فاعل کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل امر میں جو ہے وہ فاعل کا ترجمہ تو کے ساتھ یا تم کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اگر نہ بھی کریں تو مسئلہ نہیں ہے۔ نحوی اور تعالی کا آپ پہلے ترجمہ کریں گے، اور ترجمہ یہ بنے گا نحوی تعالی۔ نحوی کا معنی ہوتا ہے میری طرف، تعالی کا مطلب ہوتا ہے آؤ۔ یہ آپ کا بھی ترجمہ بن گیا، مجھے محبت نے وصال کے جام پلائے، تو میں نے اپنے جام سے کہا کہ میری طرف آؤ۔ جی حضور، ترجمہ کلیئر ہو گیا؟ مجھے محبت نے وصال کے جام پلائے، تو میں نے اپنے جام سے کہا کہ میری طرف۔ اب اس میں آپ
کچھ چیزیں جو ہے وہ جو، چونکہ یہ ایک صوفیانہ کلام ہے تو اس میں اب آپ جام کے ساتھ جو ہے وہ شراب محبت کو ملا دیں یا دیگر چیزیں جو ہیں وہ ملائی جاتی ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو لفظی ترجمہ ہے نا وہ آپ کا اسی طرح بنے گا۔ متعلقات کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا منصور بھائی آپ کے؟ مفعول کی جگہ ہم متعلقات کا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ وہ عموماً جو ہے وہ مفعول بھی غیر سری ہو کر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جملہ فعلیہ خبریہ کا ترجمہ بھی بتا دیا۔ یہ دو چیزیں ضرور یاد رکھیے گا، یہ اگر مفعول ایک ہو یا دو ہوں، ساری صورتوں میں پہلے فاعل پھر مفعول پھر فعل، اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور دوسری چیز تھی اگر دو مفعول آئیں تو اس میں پہلے مفعول اول پھر فاعل پھر مفعول ثانی پھر فعل، اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیں کوئی اگر سوال وغیرہ ہے تو وہ بھی پوچھ لیں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ میں نے نیت دو عبارتوں کی تھی۔ ترجمے کے اصول کس نے وضع کیے ہیں؟ ترجمے کے اصول میرے بھائی جو اہل کلام ہوتے ہیں نا کسی بھی زبان کے، وہ جو ہے اس کے اصول وضع کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عربی سے اردو کے ترجمے کی بات کرتے ہیں تو جو اردو دان ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے وضع کیے ہیں اصول، اور اردو سے عربی کی طرف اگر ہم ترجمہ کریں گے جو عربی دان ہیں وہ اپنی لغت کے حساب سے دیکھیں گے، یعنی جس زبان میں آپ ترجمہ کریں گے اس زبان کے قواعد دیکھے جائیں گے۔ تو مضاف مضاف الیہ صفت موصوف کے جو ترجمے ہوتے ہیں وہ جو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا الٹا ترجمہ ہوتا ہے، تو یہ اردو میں مضاف مضاف الیہ کا الٹا ترجمہ ہوتا ہے، میری کتاب تمہاری کتاب، ضمائر کا پہلے ترجمہ ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ کے لیے ایک شعر جو ہے نا وہ ہم نے حل کیا ہے، یہ قصیدہ غوثیہ کا جو ہے وہ پہلا شعر ہے، اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عبارت کمزور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو یاد رکھے اور اس کی تکرار کرتا رہے، انشاءاللہ عربی عبارت پر جو ہے اسے عبور حاصل ہوگا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک وظیفہ اور نسخہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پہلا شعر بھی ہم نے حل کیا آپ کے سامنے۔ تو آپ سب کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں خوب سے خوب نظر آئیں گی۔ بہت کمال کا قصیدہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ خصوصیت یہی ہے کہ یہ آپ کے عربی عبارت کو جو ہے پختہ کر دے گی۔ روانی کے ساتھ جب آپ اس کو یاد کر کے روانی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ دوبارہ بتا دیجئے، قصیدہ غوثیہ کے بارے میں عرض کیا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو اس کو یاد کرے گا اور اس کی تکرار کرے گا اسے عربی عبارت اور عربی پڑھنے پر عبور حاصل ہوگا، یعنی یہ آپ کی زبان کو جاری کرنے والی چیز ہے گویا کہ۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے جاری ہونے والے کلمات ہیں، یقیناً ان کی برکتیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے صدقے جو ہے وہ ہمیں بھی ان کی برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، زبردست، معمول بنا کے رکھیں، انشاءاللہ اور بھی کئی جگہوں پہ کام آتا ہے یہ۔
جی کوئی سوال؟ جملہ اسمیہ میں عموماً جو ہے مبتدا خبر والا ہی ترجمہ ہوتا ہے، وہ آگے انشاءاللہ عرض کر دیں گے، لیکن اس میں عموماً مبتدا خبر والا ہی ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم عبارت پڑھتے ہیں کہ غلامی قائم، میرا غلام کھڑا ہے، اس کے آخر میں ہے یا ہوں وغیرہ اردو کے حساب سے آپ لگا دیں، پہلے مبتدا کا ترجمہ ہوگا پھر جو ہے وہ خبر کا ترجمہ ہوگا، اس میں ترتیب میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مضاف مضاف الیہ اس میں ہے، جیسے غلامی تو اس میں آپ پہلے الٹا ترجمہ کریں گے کہ میرا غلام، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی خبر کا ترجمہ کریں گے۔ اردو میں بھی جو ہے وہ خبر کا ترجمہ آخر میں ہی ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہوتی، اکثر جو طلبہ پریشان ہوتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہوتے ہیں جملہ فعلیہ کے ترجمے میں۔ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، مختصر سی بات عرض کر دوں، یہ جو ہمارے ترجمے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آ، پوری عبارت کا ترجمہ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیے میں نے کیا کیا ہے، سقانی الحب، پھر کاسات الوصال، ان دونوں کو دیکھا مضاف مضاف الیہ بنائے، پھر ان کے تعلقات کو جوڑ کر، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے نا کہ یہ فاعل ہے، یہ ایک اس کا مفعول ہے، یہ بھی ایک مفعول ہے۔ یہ جب ہمیں پتہ چل گیا تو اب ہم نے صرف ترتیب دینی ہے اور سب کے پہلے الگ الگ الفاظ کے ترجمے دیکھنے ہیں۔ فقلتو کو دیکھا میں نے، لخمرتی کو دیکھا، نحوی کو دیکھا، تعالی کو دیکھا، پھر تعلقات جوڑ کے میں نے ترجمہ کر دیا اور ایک ترتیب قائم کر دی۔ تو پہلے جو ہے وہ جملے کو توڑ توڑ کر اس کے ترجمے کریں، پھر تعلقات کو قائم کریں، آپ کا ترجمہ بہتر ہو جائے گا۔ ترجمے میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی۔ کافی ہے آج کے لیے، کل پھر مزید انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی عبارت دیکھیں گے، کوئی مشکل عبارت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اشعار بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اشعار کو پڑھنا آپ کے سامنے۔ جی بابر بھائی۔ حضور جزاک اللہ خیر حضور، بڑے اچھے انداز میں سمجھایا آپ نے ماشاءاللہ حضور۔ عرض یہ کرنی تھی کہ ماشاءاللہ شعر واقعی مشکل لگتے تھے اور آپ نے اسی سے ابتدا کی، اور جو وظیفہ فرمایا حضور کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ حضور۔ جو باقی مرفوعات مرفوعات اور مجرورات ہیں، کوئی جی ایسی عبارت ہو جس میں میکسیمم آئیں اور ان کے قواعد جاری کر کے پتہ چل سکیں، مشبہ بالفعل ہو گئے اور لائے نفی جنس وغیرہ، یہ جو باقی بھی تھے، کیسی عبارت ہو، بڑی سی عبارت ہو، یہ ضرور آپ ہی تلاش کر کے ضرور کوشش کیجیے ایسا۔ تلاش تو میں بھی آپ کو لا کے جو ہے نا وہ سمجھا دوں، مسئلہ نہیں ہے۔ شروع میں اسی پہ چاہ رہا ہوں کہ ہلکے پھلکے، اصل میں اکثر استعمال ہونے والے یہی ہیں۔ کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ایک بڑی عبارت لیں گے اور مشکل عبارت ہوگی انشاءاللہ، اس کو ہم حل کریں گے، ٹینشن نہ لیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کوشش کریں کہ میں یہ چاہوں گا کہ ایسا کرتے ہیں، اصل میں اس کو دے دوں گا تو وہ سارے اس کو حل کر کے آ جائیں گے، مجھے امید ہے آپ سب سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نئی کوئی عبارت لے کے اس کو یہاں پہ حل کریں کلاس میں، وہ دے دوں گا آپ کو، وہ تو آپ حل کر کے آ جائیں گے، تو پھر اس پہ کلام کرنے میں وہ مزہ نہیں آئے گا۔ چلیں میں ایسا کرتا ہوں، ایک عبارت جو ہے وہ گروپ میں بھیجتا ہوں، اس کو حل کریں، اور دوسرا یہ ہے، بلکہ کوئی سی بھی عبارت آپ لوگ خود حل کریں، یا جو بھی اس کا سلسلہ ہوگا میں بھیج دوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر کل جو ہے نا ایک بڑی عبارت لیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی تیاری پھر جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی جوابات دینے ہیں، تاکہ شروع کا یہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے نا معرب مبنی نکالنے کا، یہ ہمارا جلدی حل ہو جائے نا تو ہم پھر آخر میں ترکیبی کلام کریں گے کہ اس حالت میں یہ کیوں ہے۔ یہ ترجمے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے اور اعراب لگانے پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔
اعراب تو وہ خود ہی پھر لگ جاتے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں اعراب ہمیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ جب آپ آخر میں عبارت دیکھتے ہیں تو اس پر اعراب لگ چکے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بابر بھائی کل ہم جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل عبارت لاتے ہیں، ماشاءاللہ آسان عبارتیں تو آپ حل کرنے پر قادر ہو چکے ہیں، تو اب ہم مشکل عبارتیں لائیں گے آپ کے لیے، تھوڑی سی مشکلات آپ کے لیے پیدا کریں گے۔ ماشاءاللہ جنہوں نے جوابات دیے اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی غلط جواب بھی دیتا ہے تو مسئلہ نہیں ہے، غلط جواب دینے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، میں کراس کوشچن اسی لیے کرتا ہوں تاکہ جو ہے اس کے ذہن میں بھی پختہ ہو جائے کہ جو ہے یہ مطلب میرا جواب جو ہے وہ غلط تھا، اور اسے یاد رہے گا۔ یہ تدریس کا ایک انداز ہوتا ہے کہ طالب علم کو جب وہ غلط جواب دیتا ہے تو اس سے سوال کیا جائے، جب وہ تھوڑا سا الجھے گا نا تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ میرا جواب جو ہے وہ غلط تھا، پھر جب اسے صحیح جواب بتایا جائے گا وہ اسے یاد رہے گا، اور ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں نے اس مقام پہ غلطی کی تھی۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا خیر فرمائے، آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا کثیرا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی کلاس ہو گئی، انشاءاللہ پھر آگے مزید چیزیں کل دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔